اور اس معنی میں ہم ایک سرخرو قوم ہیں جن کے ملت کا ایک علم بردار ایک ایسا آدمی ثابت ہوا ہے کہ رہنے والا ہے وہ عجم کا، رہنے والا ہے وہ ہند کا، اور اس کو حرمین شریفین کے لوگوں نے امام کہہ کے پکارا ہے اور امام کی حیثیت سے اس کی کتاب پر دستخط کیے ہیں، اور ان کی علمی عظمت کا کیا ٹھکانہ۔ علم غیب پر سوال ہوا شریف مکہ کے پاس، ان کے گورنر کی معرفت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر علم غیب پر آپ کو ایسا ثبوت لائیں کہ جس سے ہم تسلیم کر جائیں کہ واقعی سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس علوم غیبیہ ہے۔ آپ نے 8 گھنٹے میں ایک کتاب لکھی ہے، 2 گھنٹے 8 عربی میں لکھی ہے اور حرمین شریفین میں بیٹھ کے لکھی ہے۔ کتب خانہ اپنا جو دیکھا ہوا وہ گھر رہ گیا ہوا ہے، حرم شریف کے کتب خانے سے اس کا استفادہ کر لینا یہ بانکے لالوں کا کام ہے۔ کتاب اگر بدل جائے تو آدمی اسکول اور کچھ کہیں پڑھایا نہیں ہوگا، اسکول پڑھا تو ہوگا۔ آپ کی اگر اپنی کتاب جو آپ پڑھتے ہیں ڈیرے پر اگر وہ گھر رہ گئی ہے، بستے میں سے کہیں پھسل گئی ہے، تو آپ صبح اسکول میں سبق سنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، جی میری کتاب گھر رہ گئی ہے، چلو وہ رہ گئی ہے کسی اور کی پڑھو، کا یہ اس پر میعادی ہوں، اس کا میعادی نہیں ہوں۔ تو ایک عالم دین کے لیے یہ سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ چھاپے اپنے اپنے ہیں، اپنی کتابوں پر نشان لگائے، جیسے یہ میری کتابیں ہیں، میں سے سب پر نشان لگائے ہوئے ہیں۔ کوئی مانگی ہوئی کوئی کتاب نہیں رکھی ہوئی اس لیے کہ دوسروں کی کتابیں خراب ہو جاتی ہیں، اپنی کتابیں میں سمجھتا ہوں اس پر کام ہوا ہے، وہ خراب نہیں ہوئی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیٹھ کے اس میں چند قاعدے وضع کیے ہیں جو آج بھی ایک رہنما اصول کی حیثیت رکھتے ہیں، پوری دنیا میں ان کا جواب نہیں کوئی لا سکا۔ الدولۃ المکیہ میں آپ نے فرمایا ایک تو یہ بات ہے کہ میں حضور کے علم ذاتی کا قائل نہیں ہوں، حضور کے پاس کل علوم غیبیہ ہیں مگر خدا کے دیے ہوئے ہیں۔ تم نے جو آیت پیش کرنی ہے اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ اس میں اے غیب کے ہونے کی نفی نہ ہو بلکہ علم غیب دیے جانے کی نفی ہو۔ خدا یہ کہے کہ میں غیب کا علم کسی کو دیتا نہیں، سمجھ آ رہی ہے بات کریے؟ پہلے ہی قدم پر دشمن اکھڑ جائے گا۔ اے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تیری قبر کو بڑے بڑے افراز علماء کی گردنیں جھک کے سلام کہتی ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ دیا کہ علم عطائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے دیا ہے۔ تم نے جتنی آیتیں پیش کرنی اس میں اس کا دھیان رکھنا ہے کہ اس میں علم ہونے کی نفی نہ ہو، علم کے دیے جانے کی نفی ہو۔ اور پورے قرآن مجید سے اس پر کوئی آیت نہیں لا سکتے ہو جس میں علم کے دینے کی نفی ہو۔ علم کے ہونے کی نفی ہوگی، علم کے ہونے کے ہم قائل ہی نہیں ہیں، علم کے دیے جانے کے ہم قائل ہیں۔ مفکر اسلام سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو علم غیب پر آپ آیت پیش کریں ایک معنی سے زیادہ کا احتمال نہ ہو۔ کیوں؟ ایک معنی سے زیادہ کا احتمال ہوا تو ظنی الدلالت ہو جائے گی۔ تو یہ مسئلہ عقیدہ کا ہے، یہ قطعی الدلالت چاہیے، ظنی الدلالت نہیں چاہیے۔ کیا بات ہے! ایک معنی سے زیادہ معنی کا احتمال نہ ہو، اور علم غیب کے دیے جانے کی نفی پر قطعی الدلالت ہو۔ اب جناب اس ضابطے کو لے کر کے چلیں کوئی آیت پیش ہو سکتی ہی نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پر گفتگو کرتے ہوئے کہ جناب علم غیب کے بارے میں بات کرتے ہو کہ سرکار کو دیا کہ نہیں دیا، اگر کسی مخلوق کو بھی کوئی چیز دی جا سکتی ہے تو وہ سرکار کی معرفت دی جا سکتی ہے۔ تم نے جتنی باتیں لکھی ہیں کہ فلاں کے پاس اتنا علم ہے، فلاں کے پاس اتنا علم ہے، میرا دعویٰ یہ ہے کہ جس کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ پروردگار کا دیا ہوا ہے اور سرکار کا بانٹا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش
عرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ کسی نے آج سے کوئی 50 برس کے ہیر پھیر میں یہ سوال کیا کہ جو آپ حدیث پڑھ رہے ہیں یہ تو ہے علم کے بارے میں، جی، اور آپ جو شعر پڑھتے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، جی جی کل عطیات الہیہ کو آپ نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے تقسیم کرنے کا ذکر کر رہے ہیں۔ جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ تو علم کے بارے میں ہے۔ میں نے کہا پڑھے ذرا، واللہ یؤتی وانما انا قاسم، دیتا اللہ ہے پر تقسیم میں کرتا ہوں۔ میں کہا یہی تو میں کہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے کس سے تعین کیا ہے کہ صرف علم ہی دیتا ہے؟ کیا بات ہے؟ آپ کے بلاغیوں کا قاعدہ فعل متعدی کا مفعول ذکر نہ کیا جائے تو اس میں اطلاق بھی ہوتا ہے، عموم بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ چیز کی قید ہے، نہ شخص کی قید ہے، نہ اشیاء کی قید ہے، نہ کل اشیاء کی کوئی پابندی ہے۔ یوتی فعل متعدی ہے، ٹرانزٹیو ورب ہے۔ جی جی بے شک، اللہ دیتا ہے، دینا تو فعل لازم تو نہیں ہو سکتا نا، فعل متعدی ہے۔ اس کا مفعول کہاں ذکر کیا گیا؟ مفعول نہیں ذکر کیا گیا نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، کیا چیز ہو، کتنی ہو، کتنی مرتبہ ہو، کس کو دی جائے، کب دی جائے، جہاں تک اللہ دینے والا ہے، مدینے والا بانٹنے والا ہے، نہ اللہ کے دینے پر کوئی پابندی ہے، نہ مدینے والے کے بانٹنے پر کوئی۔ سبحان اللہ۔ آپ کس قرینے سے کہتے ہیں کہ اس سے مراد تو صرف علم ہے؟ ان کا یہ مشکات شریف کتاب العلم میں حدیث آئی ہوئی ہے۔ میں نے کہا مشکات شریف کتاب العلم میں آئی ہوئی ہے، بخاری میں متعدد بابوں میں آئی ہوئی ہے، جس کے کتاب العلم کا کوئی چیپٹر نہیں۔ بے شک، اگر آپ کتاب العلم کے اندر آنے کی وجہ سے اس دینے کو آپ علم کے دائرے کے اندر ہی پابند کرتے ہیں تو اس میں صرف حضور کا ہی ذکر نہیں، اللہ کا بھی ذکر ہے نا۔ اللہ دیتا ہے۔ اگر آپ کتاب العلم کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صرف علم ہی دے سکتا ہے تو پھر یہ معنی بنے گا کہ اللہ بھی صرف علم ہی دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، اللہ یاتی بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے طرز استدلال کا جائزہ ہوا کہ اللہ نے کیسی بصیرت عطا فرمائی ہے۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔